كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات، واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کرنا ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں اعلان فرما رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کا معنی ہے جہان، اور عالمین کا معنی ہے کئی جہان، کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ سارا جہان ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ فرش ہے، چاہے وہ عرش ہے، یہ سارا جہان ہے۔ تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنی امت کے لیے رحمت ہے، عمومی طور پر تو سب کے لیے آپ کی رحمت ہے اور سب کو آپ کی رحمت شامل ہے، اور خصوصی طور پر اپنی امت کے لیے آپ کی رحمت خاص ہے۔ دنیا میں جب کوئی بندہ بڑا بن جاتا ہے تو وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، کوئی مالدار ہے تو وہ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، کوئی افسر بن جاتا ہے تو وہ نیچے والوں کو بھول جاتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ وہاں پر گئے جہاں کوئی نہیں گیا، آپ اس بلندی پر پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا، آپ وہاں جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، عرش بری پر گئے، ساری کائنات نیچے ہے، سارے جہان نیچے ہیں، ساتوں آسمان نیچے ہیں، فرشتے نیچے ہیں، ساری کائنات نیچے ہے۔ آپ اتنا اوپر چلے گئے، وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے 3 تحفے پیش کیے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، آپ نے یہ 3 تحفے پیش کیے، میری قولی عبادت، بدنی عبادت، فعلی عبادت اے میرے مولا تیرے لیے ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھی 3 تحفے پیش کیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر سلامتیاں ہوں، آپ پر رحمتیں نازل ہوں،
آپ پر برکتیں ہی برکتیں ہوں اللہ کی۔ یہ 3 تحفے اللہ نے دیے۔ جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے سمندر کو ابلتے ہوئے دیکھا، اللہ کی رحمت کے سمندر کو اچھلتے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے فوراً اپنی امت کو بھی ساتھ شامل کر لیا، السلام علینا، کہ یہ ساری سلامتیاں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں جو اللہ مجھے دے رہا ہے نا، وہ میری امت کو بھی شامل ہو۔ یہ آپ کی رحمت ہے، اپنی امت کے لیے آپ کی رحمت خاص ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت میں جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی یہ ساری سلامتیاں، ساری رحمتیں اور ساری جو ہے برکتیں وہ شامل ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ اتنی بلندی پر، اتنے اوپر جا کر بھی اور اتنے بڑے کے سامنے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ بندہ جب کسی بڑے کے پاس جائے نا، کسی وزیر کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع مل جائے تو بندہ اپنی ہی باتیں کرتا ہے، میرا فلاں کام نہیں بن رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں بچہ نوکری پہ نہیں لگ رہا، اپنی باتیں کرتا ہے۔ اور قربان جائیے حضور علیہ السلام کی ذات پر، آپ اتنی اوپر گئے اور اتنے بڑے کے سامنے بیٹھ کے اپنی تو باتیں کی امت کو بھی شامل کی۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ اور واپسی پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس امت کے لیے ایک تحفہ دیا، نماز کا تحفہ۔ 50 نمازیں ملی۔ آپ وہ تحفہ لے کے واپس آئے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا امت کے لیے کون سا تحفہ لائے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے 50 نمازیں دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے گی۔ میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 پڑھے گی۔ واپس جائیے۔ حضور علیہ السلام واپس کے 5 کم ہوئی، پھر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی بہت زیادہ ہے، واپس جائیے۔ آپ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 9 چکر آپ نے لگائے اور 5 نمازیں رہ گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آپ 1 چکر اور لگائیے، تھوڑی سی اور تخفیف ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ آپ 5 رہ گئی ہیں، 50 کہاں، 5 کہاں، میں اب واپس جاؤں، مجھے شرم آتی ہے، اور 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ساتھ اور بھی دیا، اے میرے نبی جی یہ 5 نمازیں آپ اپنی امت کے لیے لے کے جا رہے، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کی ملے گا، ثواب 50 کی ملے گا۔ ثواب میں کمی نہیں ہوئی، نمازوں میں کمی ہوئی۔ تو یہ جو آپ نے 9 چکر لگائے، اوپر پھر نیچے، پھر اوپر پھر نیچے، یہ کن کے لیے لگائے؟ اپنی امت کے لیے لگائے کہ میری امت پر مشقت نہ آئے، میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ یہ امت کے ساتھ آپ کی رحمت تھی، صرف رحمت نہیں، خاص رحمت تھی، اس لیے آپ نے یہ چکر لگائے، 9 چکر، اور اتنی نمازیں کم کی تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے خاص رحمت تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو تراویح پڑھائی، پھر بیچ میں آپ نہیں آتے تھے۔ صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام ایک رات عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے، ہم انتظار میں آ کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں تراویح پڑھائیں۔ ساری رات گزر گئی انتظار میں، آپ نہیں تشریف لائے، فجر کی نماز میں آئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم ساری رات انتظار کرتے رہے، آپ تشریف لائیں گے، ہمیں تراویح پڑھائیں گے، آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا اگر میں آ جاتا نا اس امت پر تراویح فرض ہو جاتی، تو مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر آ گیا کہ میری امت یہ پڑھ سکے گی نہیں، اگر فرض ہو گئی تو نقصان میں جائے گی، پڑھنا مشکل ہو جائے گی۔ اس مشقت کے ڈر سے میں رات تراویح پڑھانے نہیں آیا، کہیں تمہاری اوپر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔
یہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے رحمت تھی. مشقت کا ڈر امت کے لیے کہ ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ پڑھانے کے لیے نہیں آئے. تو یہ آپ کی امت کے لیے رحمت نہیں، رحمت خاص تھی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں. وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں. پھر آپ نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر ہے، مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اس مشقت کے ڈر کی وجہ سے میں نے وضو کے ساتھ مسواک کو ضروری نہیں قرار دیا. سنت تو ہے، ثواب تو بہت زیادہ ہے، فائدہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ضروری فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. اس لیے فرمایا کہ مجھے مشقت اور ڈر ہوا اپنی امت کے لیے، اس لیے میں نے ضروری نہیں قرار دیا. کہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ رحمت خاص تھی. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تہجد کی نماز اپنی امت کے لیے فرض کر دوں. تہجد کی نماز اپنی امت کے لیے فرض قرار دوں. پھر مجھے ڈر آتا ہے، اپنی امت پر مشقت کا ڈر آتا ہے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں اپنی امت پر یہ ضروری اور فرض نہیں قرار دیتا. نوافل تو ہے، نوافل کے طور پہ جو پڑھ لے گا فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے، لیکن فرض نہیں قرار دیا. اپنی امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ خاص رحمت تھی. آپ کی رحمت اپنی امت کے لیے تو ہے ہی ہے، ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی ہے، آپ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے. طائف کے میدان میں حضور علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ بہت تکلیفیں دی گئی. ان بدماشوں نے بہت مارا، لہولہان کر دیا. آپ کا وجود زخمی ہے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے لیے بد دعا کریں نا، یہ دو پہاڑوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو رکھ کے ان کا جو ہے وہ قیمہ بنا دے، ان کو پیس کے رکھ دے. آپ ان کے لیے بد دعا کریں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے. یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں تو ان کو آنے والی نسل تو مجھے پہچان لے گی نا، وہ تو کلمہ پڑھ لے گی نا، وہ تو ایمان والے بن جائیں گے. اس لیے آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. تو یہ آپ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی رحمت جو ہے یہ کافروں کے لیے بھی ہے. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں کڑیاں لگیں، سر بھی زخمی ہے، دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، آپ کا جو ہے وہ سر زخمی ہے، خون نکل رہا ہے. صحابہ کرام میں سے 70 صحابی بھی شہید ہو گئے. کچھ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے نا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ ابھی بد دعا ہوگی اور ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ نے یہی فرمایا، اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دی، یہ مجھے نہیں جانتے. آپ نے ہدایت کی دعا کی، اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر مجھے جان لے تو ایمان نہ لے آئے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے. یہ حضور علیہ السلام کی کافروں کے لیے رحمت تھی یا نہیں؟ اگر آپ
ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے تو کوئی کافر بچتا؟ تو یہ آپ کی رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے گئے، تو جنگل میں ایک اعرابی دیہاتی شکار کر رہا ہے، اس نے شکار میں ہرن کو پکڑ لیا۔ اب ہرن کو اس نے پکڑا ہوا ہے، لے کے جا رہا ہے، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جب ہرن کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی نا، ہرن نے شور مچا دیا، بولنے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس تشریف لائے تو ہرن کچھ بڑبڑانے لگی، کچھ بولنے لگی۔ آپ اس کی بولی سمجھ گئے کہ ہرن کیا کہہ رہی ہے۔ ہرن نے کہا، یا رسول اللہ، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھوک سے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، آپ اس سے مجھے چھڑوائیے، میں جاؤں اور وہاں جا کر ان کو دودھ پلاؤں اور پھر میں واپس آ جاؤں گی، آپ میری ضمانت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کہا، ہرن کو چھوڑ دے، ہرن واپس جائے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ وہ دیہاتی بولا، کبھی ایسا بھی ہوا کسی جانور کو بندہ پکڑے اور چھوڑ دے واپس خود بخود آ جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں، ہرن واپس نہ آئی میں تجھے ہرن دوں گا، میری ضمانت پر ہرن کو چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا، ہرن گئی، اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی، گویا کہ گر کے شکریہ ادا کرنے لگی، شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ نے مجھے رہائی دلائی، میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر کے آئی ہوں، اب وہ گزارا کر لیں گے، شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب اس دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی رحمت کو دیکھا کہ جانوروں کے لیے آپ اتنے مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنی آپ کے اندر نرمی ہے، اتنے آپ رحمت والے ہیں، جب حضور علیہ السلام کی رحمت کو دیکھا نا، اس سے رہا نہ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ وادی میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کے نا ایک اونٹ وہ پڑپڑانے لگا، بولنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کی پشت مبارک پہ آپ نے رحمت والا ہاتھ پھیرا اور قریب گئے اور اس کی بات سنی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ایک شکایت لگائی اپنے مالک کی کہ میرا مالک جو ہے میرے سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے کے لیے چارہ کم دیتا ہے، یہ شکایت لگائی۔ آپ نے فوراً فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کو بلایا جائے۔ فرمایا فلاں صحابی ہے، اس کو بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ جتنا اس پہ بوجھ لاتے ہو، جتنا اس سے کام لیتے ہو نا، اتنا اس کو کھانے کے لیے بھی دیا کرو، اس کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا قیامت والے دن، اس کا حساب دینا پڑے گا، ان کا خیال رکھا کرو، ان کے لیے نرم دل بنو، ان کو مارا نہ کرو، جتنا ان سے کام لیتے ہو اتنا ان کو کھانے کے لیے بھی دیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جانوروں کے لیے۔ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح آپ کا جاگنا رحمت ہے، اسی طرح آپ کا سونا بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، آدھی رات گزر چکی تھی، تھکے ہوئے تھے کیونکہ ایک جنگ لڑی کافروں کے ساتھ، پھر سفر اتنا لمبا، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سارے صحابہ کرام جو ہے وہ سونے لگے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، اے بلال، ہم سارے سونے لگے، تیری ڈیوٹی ہے، تو نے سونا نہیں، تو نے سونا نہیں، تو نے جاگنا ہے، اور صبح کے جب ٹائم ہو جائے نا نماز کا تو ہم سب کو اٹھا دینا تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب سارے سو گئے، حضور علیہ السلام بھی آرام فرمانے لگے، حضرت بلال ٹہلتے رہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے تاکہ نیند نہ آئے۔ جب تھک گئے نا چل چل کے تو اونٹ کے سہارے بیٹھ گئے، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے نا بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا آرام کر لوں، بیٹھ جاؤں، پھر اٹھ کے چکر لگاؤں گا اور جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا اٹھا دوں گا۔
جب وہاں پہ بیٹھے نا ٹیک لگا کے تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. حضرت بلال بھی سو گئے. اور جب بندہ تھکا ہو نا پھر بندے کی آنکھ لگ جائے تو پھر اتنی چھیتی کھلتی کوئی نہیں, کیونکہ تھکاوٹ اور سارا دن کا کام, پھر جنگ تلوار چلانی, پھر مشقت. حضرت بلال جب بیٹھے ٹیک لگائی, نیند آ گئی, سو گئے. سارے سوئے ہوئے, حضور علیہ السلام بھی آرام فرما رہے. سورج نکلا, سورج کی روشنی حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جب پڑی تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً فرمایا بلال, بلال کدھر ہے؟ تو دیکھا بلال بھی سویا پڑا. آپ نے فرمایا بلال تو بھی سو گیا؟ حضرت بلال نے کیا کہا, جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی اللہ نے مجھے سلا دیا. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھا تھا سو گیا. جس اللہ نے آپ کے اوپر نیند کو ڈالا آپ سو گئے, اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا. میں تو بیٹھا تھا اور سو گیا. آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, وضو کرو اور نماز کی قضا کرو. فجر کی نماز قضا کی گئی. تو علماء کرام نے لکھا ہے جس طرح آپ کا جاگنا رحمت ہے اسی طرح آپ کا سونا بھی رحمت ہے. اگر حضور علیہ السلام اس طرح نہ سوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ نماز کیسے قضا کرنی ہے؟ حضور علیہ السلام کے سونے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نماز کس طرح قضا کرنی ہے. تو آپ کا سونا بھی رحمت بنا کہ نہیں بنا؟ تو میرے بھائیوں, اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ کے بعد یہ سارا جو ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے, جو کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ سب جہان ہے. صرف اللہ جہان نہیں ہے, اللہ کے علاوہ سب کچھ جہان ہے. تو گویا کہ آپ سب کے نبی ہیں اور سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب.